سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 100 ہے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين سورۃ الاعراف کی ان 3 آیات مبارکہ میں پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین کا پیغام پوری انسانیت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں سے، قوموں سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے، اور پھر اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی کہ ان لوگوں کے عبرت حاصل نہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں ان قوموں کا مختصر حال یہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے اپنے اپنے نبی علیہ السلام کو اور ان کے پیغام کو جھٹلایا اور ٹھکرایا، اور تیسری آیت مبارکہ میں یہ بات واضح کی گئی کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے معاہدے کو پورا نہیں کیا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے۔ آج سے پہلے اس دنیا پہ ہمارے آباء و اجداد تھے، ہمارے بڑے تھے، آج ہم ہیں، کل کو ہم نہیں ہوں گے، ہماری نسلیں اولادیں ہوں گی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلا آ رہا ہے اور یوں ہی چلتا رہے گا۔ عقل مند انسان وہ ہے جو گزرے ہوئے لوگوں سے، ان کے حالات سے عبرت حاصل کر کے اپنا رخ سیدھا رکھے۔ آج کے بادشاہ گزشتہ بادشاہوں کی حالات کو دیکھے کہ وہ جو تباہ ہوئے تو وہ کیوں تباہ ہوئے۔ آج کا تاجر گزرے ہوئے تاجروں کے حالات کو دیکھے، اگر کوئی تاجر ناکام ہوا ہے تو وہ کیوں ناکام ہوا۔ آج کا کاشتکار، آج کا صنعت کار گزشتہ قوموں میں گزرے ہوئے کاشتکاروں اور صنعت کاروں کے حالات کو دیکھے۔ لیکن آج جو بادشاہ ہے، جس کو آج اختیار ملتا ہے، وہ پہلے بادشاہوں کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کرتا۔ فرعون بھی بہت بڑا بادشاہ تھا، نمرود بھی بہت بڑا بادشاہ تھا، ماضی قریب میں بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے اور بڑے بڑے اختیار والے گزرے، لیکن آج وہ سب کہاں ہیں؟ فرعون غرق ہوا، نمرود تباہ و برباد و ذلیل و رسوا ہوا۔ جس بادشاہ نے اللہ سے ٹکر لی، اس کا انجام خوفناک اور بھیانک ہوا ہے۔
اور جس نے اللہ کی مان کر دنیا میں اللہ کا نظام چلایا، عدل اور انصاف کا نظام چلایا، وہ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امیر المومنین تھے، عمر بن عبدالعزیز بھی امیر المومنین تھے، ماضی قریب میں اورنگزیب عالمگیر بھی اچھے اور نیک دل حکمران تھے، اور اس کے مقابلے میں انتہائی قسم کے عیش پرست حکمران، اور ان کا انجام بھی موجود ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے اولم یہد للذین، کیا ان لوگوں کو اس سے رہنمائی نہیں ملتی کہ وہ لوگ جو یرثون الارض، اسی زمین کے وارث تھے، من بعد اہلہا، ان کی ہلاکت کے بعد، اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر آج کے لوگوں کو ہم ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیں تو کیا اس سے ان کو عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ اللہ تو اپنے پورے اختیارات کے ساتھ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اللہ کے اختیارات میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر اس نے پہلے بادشاہوں کو گرفت میں لیا تو کیا وہ آج کے بادشاہوں کو پکڑ میں نہیں لے سکتا؟ تو یہ عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ آج کا تاجر گزرے ہوئے تاجروں سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتا؟ شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آپ سن چکے، بڑے تاجر تھے، ناپ تول میں کمی کرتے۔ آج کا تاجر ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ان سے عبرت کیوں نہیں لیتا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ بڑے صنعت کار، بڑے کاریگر تھے، پہاڑوں کو کھود کر اس کے اندر بلڈنگیں بناتے تھے۔ آج بڑے بڑے محل، مضبوط بلڈنگیں بنانے والے ان کے انجام سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آج اللہ نہیں پکڑ سکتا؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں نطبع علی قلوبہم، ہم ان کے دلوں پہ ٹھپے لگا دیتے، ہم ان کے دلوں پہ مہرے لگا دیتے، ان کے دلوں کو بند کر دیتے۔ اگر آج کسی کو عبرت حاصل نہیں ہو رہی اور اس کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی، وہ کوئی تاثر نہیں لے رہا، وہ ذرا سا بھی خوف زدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پہ مہر لگا دی۔ اور اللہ پاک فرماتے فہم لا یسمعون، یہ سن بھی نہیں سکتے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ دل پہ مہر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ نہیں آتی بات، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ فہم لا یفقہون، یہ سمجھ نہیں سکتے، لیکن فرمایا گیا کہ لا یسمعون، یہ سن بھی نہیں سکتے۔ ہمارے ہاں بھی اگر کسی بندے کو کوئی بات کہی جائے اور وہ اس پہ عمل نہ کرے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ تیرے سنتا نہیں، حالانکہ وہ سن تو رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ عمل نہیں کر رہا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سنتا ہی نہیں ہے تجھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگ جو اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے تو گویا ان کو سنائی ہی نہیں دیتی آواز۔ یہ حالت میرے عزیز دوستو انسان کی تباہی کی حالت ہوتی ہے، اور یہ ایک دم سے نہیں ہوتی، یہ آہستہ آہستہ بنتی ہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ اور حدیث پاک میں اس کی وضاحت یوں آئی کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک کالا داغ، ایک دھبا اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے وہ داغ اور دھبا دھل جاتا ہے اور دل شیشے کی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ نہیں توبہ کرتا پھر گناہ کرتا جاتا ہے تو دھبے لگتے لگتے بالآخر دل بالکل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ دل جو ہوتا ہے اس پہ کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، پھر اس کالے سیاہ دل کو حق باطل لگتا ہے اور باطل حق لگتا ہے، اس کو پھر سچ جو ہے وہ جھوٹ لگتا ہے اور جھوٹ سچ لگتا ہے۔ ایسے آلودہ دل کو صحیح غلط نظر آتا ہے
اور غلط جو ہے وہ صحیح لگتا ہے۔ اللہ پاک ایسی کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا، یہ بستیاں جن کے قصے جن کی خبریں ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، یہ گزرے ہوئے قومیں جن کے حالات آپ پہلے پڑھ چکے، سن چکے، یہ اجڑے ہوئے کھنڈرات یہ ان کے ویران محلات جن کی کہانیاں اور قصے ہم آپ کو بتا چکے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، کھلی ہوئی نشانیاں اور معجزات لے کر آئے، لیکن فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، جس بات کو یہ ایک دفعہ ٹھکرا چکے دوبارہ اس پہ ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے۔ یہ انسان کی انا پرستی ہوتی ہے، بس ایک دفعہ کہتے میں نے نہ کر دی، اب نہ ہی ہے، چاہے کتنے دلائل اس کو دیے جائیں، کتنا سمجھایا جائے۔ آج بھی تعصب اور ضد لوگوں کے اندر ایسی آ جاتی ہے کہ صحیح بات سامنے رکھی جائے، دلائل کے ساتھ بھی رکھی جائے، سمجھ ہی نہیں آتی کہ نہیں جی بس ہم نے نہ کر دی تو نہ ہی نہ ہے، اب ہاں نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک فرماتے کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، ایسے ہی اللہ ٹھپے لگا دیتے ہیں کافروں کے دلوں پر، مہریں لگ جاتی ہیں، دل بند ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فما وجدنا لاکثرہم من عہد، ان میں سے اکثر کو ہم نے عہد نبھاتے ہوئے نہیں پایا، اکثر انسانوں کو ہم نے عہد نبھاتے ہوئے نہیں پایا۔ یہ عہد سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ کے خاص شاگرد بھی ہیں، آپ نے ان کی خدمت سے خوش ہو کر ان کو دعا دی تھی کہ اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما، قرآن کے علوم اس کو عطا فرما۔ اسی وجہ سے آج دنیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو رئیس المفسرین، سارے مفسرین کے سردار کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس عہد سے مراد وہ عہد الست ہے۔ جب ہم عالم ارواح میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے جواب دیا تھا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس عہد کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ تو ہم سب نے، مسلمان ہوں کافر ہوں، دنیا کے اندر اللہ کو ماننے والے نہ ماننے والے، سب کی روحوں نے یہ عہد کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ لیکن اب دنیا میں آ کے کسی نے کسی کو رب بنا لیا، کسی نے کسی کو رب بنا لیا، گویا اس عہد کی کیا کر دی؟ خلاف ورزی کر دی، اس عہد کو توڑ دیا۔ اللہ پاک فرماتے انسانوں کی اکثریت کو ہم نے وہ عہد نبھاتے ہوئے نہیں پایا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں قریب 7 ارب کے انسان لوگ ہیں دنیا کے اندر، ان میں سے رب کو ماننے والے بمشکل 1 ارب سوا ارب ہیں، اور وہ جو ماننے والے ہیں وہ بھی پختہ یقین رکھنے والے اس میں آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی ذات کا پورا یقین نصیب فرمائے۔ فرمائے کہ اکثر کو ہم عہد نبھاتے ہوئے ہم نے نہیں پایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے عظیم صحابی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان پر بڑا اعتماد تھا۔ اس امت کے فقیہ کہا جاتا ہے ان کو، فقیہ عالم دین۔ یہ فرماتے ہیں عہد سے مراد وہ عہد ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں سے عہد کیا کہ اللہ ہی کو رب مانا جائے گا۔ اب اس عہد کو نبھانے والے کتنے ہیں وہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی پیسے کو رب سمجھ رہا ہے، کوئی قوت کو رب سمجھ رہا ہے، کوئی طاقت کو رب سمجھتا ہے، کوئی اختیار کو رب سمجھتا ہے، کوئی اقتدار کو رب سمجھتا ہے۔
حالانکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان اور یقین اور کامل مضبوط ایمان ہونا چاہیے، ہمارا رب صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ ہمیں اسی یقین پر موت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے اکثر نے عہد نہیں نبھایا، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ان میں سے اکثر کو ہم نے فاسق پایا۔ فاسق کہتے ہیں حد سے نکل جانے والا، اللہ کی جو حدود ہیں ان کو کراس کرنے والا۔ حالانکہ چاہیے تو انسان کو یہ کہ وہ لمٹ میں رہے، حد میں رہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں باؤنڈری لگا دی اس سے باہر نہ نکلے، لیکن فرمائے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اس کو کراس کر جاتے ہیں، اللہ کی حدود کو توڑ جاتے ہیں، تو پھر ان کا انجام نہایت بھیانک اور خوفناک ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس برے انجام سے محفوظ رکھے۔ یہاں تک گزشتہ 5 اقوام کا تذکرہ اور اس کے بعد اس کا نتیجہ اور سبق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ سے بہت دور تک، تقریباً اس صورت کے آخر تک، حضرت سیدنا موسیٰ، حضرت سیدنا ہارون علیہم السلام اور ان کے مقابلے میں فرعون اور اس کے ہم نوا، ان کا تذکرہ ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بہت سارے سبق ہیں اور اس امت کے ساتھ ان کے قصے کی خاص مناسبت ہے، اس لیے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں بھی اس کے بہت سارے واقعات وہ چیدہ چیدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ آتے رہیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی